نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان آف پاکستان یا اڑان پاکستان پروگرام پارٹ 1 آپ نے سنا، یہ پارٹ 2 ہے اور آج 31 جنوری 2025 ہے، رات کے تقریباً 11 بجے ہوں۔ میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی۔ امید ہے میرا آپ چینل سبسکرائب کریں گے۔ بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں ویٹ کر رہے تھے، یہ میں نے اس کی ڈیٹیل جو بتائی ہے پارٹ 1 میں کچھ دن قبل میں نے جو ہے یہ اپلوڈ کیا تھا۔ یہ جو ہے اس میں کریٹیکل انالیسز اس کی کروں گا، اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو جو ہیں ڈائمینشن جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کی واٹ از دا فیٹ آف دس پلان۔ یہ اکنامک پلان ہے 13۔ یہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر اوور لیپنگ ہوتی ہے اور ٹائم بھی بہت لمبا لیکچر ہو جاتا ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہیں یہ آپ کریٹیسزم جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات کرتا جاؤں کہ یہ جو پلان ہے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ مائکرو لیول پہ ان امپلائمنٹ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، یعنی انرجی کرائسس ہے۔ یہ 5 ایز جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ وی آر شارٹ ان دی ریسپیکٹس، تو اس کو اگر بہتر کریں گے تو یہ آپ نے سارا وہ کیا گورنمنٹ کا جو ہے وہ پلان ہے، تو یہ جو ہے یا امپورٹنس جو ہے اے آئی کی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، گرین انرجی کی، جو ہے یہ ساری چیزیں، کنیکٹیوٹی کی، یعنی ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن پہ جو ہے فوکس کیا گیا ہے، یوتھ کی جو ہے امپلائمنٹ پہ فوکس کیا گیا ہے، وومن پاورمنٹ کی جو ہے بات کی گئی ہے، ایکویٹی کی یعنی بات کی گئی ہے، انرجی کرائسس کو جو ہے وہ سارا، اور انوائرمنٹ کو جو ہے یہ ساری باتیں یہ جو ہے پازیٹیو جو ہیں، اور پیس کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ دس از انویٹیبل، جو ہے اسٹیبلٹی کی بات کی گئی ہے، کنٹینیوٹی آف دا پالیسیز کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جو ہے یہ ڈیفینیٹلی دیئر کین ناٹ بی ٹو اوپینینز ریگارڈنگ دیز ایشوز، لیکن اب جو ہے وہ کریٹیکلی جو ہے انالائز جو ہیں وہ اگر کرتے ہیں، اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ آئیڈیاز جو ہیں وہ اس طرح کا دیتے رہے ہیں۔ 2010 کا آئیڈیا ہوتا تھا، ہیڈ لک ہے کہ جب بھی احسن اقبال صاحب جو ہیں ہمارے نون لیگ کے جو منسٹر ہیں اور لیڈر ہیں جو ہے، یہ جب بھی ایک نیا آئیڈیا دیتے ہیں تو گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے انسٹیبلٹی فردر جو ہے وہ کریٹ ہو، لیکن ایسے ہی ہے پچھلی جو ہے یہ انڈیا گورنمنٹ میں جب جو 13 سازش کیس اور پرویز مشرف صاحب آ گئی اور مارشل لاء لگ جاتا ہے، تو ایک اس طرح کی بات تو ہے۔ تو میں اب جو ہے یہ چلتا ہوں کہ اس میں کیا ہے جو بات کی گئی ہے، یہ جو 13-5 ایئر پلان کی بات کی ہے 5 سالوں کی، لیکن ملک کے اندر جس طرح گورنمنٹ نے خود یہ انالائز کیا ہے کہ یہ ہنڈرنسز ہیں اور یہ انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ وی کین ناٹ تھنک اباؤٹ 5 ایئرز، وی کین تھنک اباؤٹ 1 ایئر، جو بہت شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہوتی ہے، ہمارا اینول بجٹ ہوتا ہے، وی کین بلیو آن دیٹ۔ اور اسی وجہ سے یہ میرے لیے بھی یہ حیران کن بات تھی کہ 13th 5 ایئر پلان کا ہے، یہ تو کب سے 9th کے بعد تو میرے خیال 8 تک فوکس کرتے رہے ہیں۔ یہ سلیبس میں بھی ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے، کوسچن بھی آتا تھا اور لوگ بھی ڈسکس کرتے تھے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا آپ چونکہ حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ آپ ایک پلاننگ کمیشن ہوتا تھا، آپ جو ہیں فیڈرل منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو اینی ہاؤ بات میرے لیے یہ عجیب تھی۔ تو اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر جو ہے، اس والے سے لک ریشنل کہ آپ جو ہے نا یہ 5 سال کی یا 35 کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک سینٹینیل جو ہے وہ پروگرام جو ہے 100 سال جب سیلیبریٹ ہوں گے تو یہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی، جبکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کب چلی جائے گی اور کیا ہونے لگا۔ میں ناٹ کینٹ جو ہے برٹش ہمارا جو اکانومسٹ ہے، اس نے جو ہے جب گریٹ ڈپریشن آیا تھا 29 میں، اور میرے خیال ہے 33 میں اس نے جو ہے اس کا ایک بار تھا، اس میں کوٹیشن مشہور ہے، ان دا لانگ رن وی آر آل ڈیڈ۔ وہ کہہ رہا تھا شارٹ رن پہ فوکس کریں گے، کلاسیکل اکانومسٹ سے اس نے ڈس ایگری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ لانگ رن کی بات نہ کریں، یہ کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، بلکہ شارٹ رن کی بات کریں، اور اس نے سجیسٹ کیا تھا، اور اکانومی جو ہے ریوائو تو پاکستان مومنٹ کی ہے، اور اس میں میرے خیال ہے کیبنٹ مشین کے بارے میں یہ خوبصورت کوٹیشن ہے، پوسٹ ڈیٹو چیک آن فیلنگ بینک۔ تو یہ اسی طرح کی جو ہے مجھے بات لگ رہی ہے، چونکہ حالات خاصے کشیدہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے، پیس، لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
اس کی وجہ سے جو ہے ساتھ ہی میں آپ کو جو ہے ہمارا ایمپیریکل جو ایویڈنس جو ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ وہ جو بھی ہماری پلاننگ کمیشن ہے یا پلاننگ بورڈ ہے یا جو بھی ہمارے جو یہاں پہ اینول پلان ہے یا 5 ایئر پلان اسپیشلی ماس وائز جو سیکنڈ 5 ایئر پلان ہے اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے جو ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ کوریا والوں نے کاپی کی ہے پرائمریلی یہ ڈاکٹر فیروز انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کا بنا ہوا تھا اور انہوں نے فورس کیا تھا اگینسٹ چائنا اور انڈیا پاکستان کو بھی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ڈیکیڈ جو ہے وہ تھا میرا خیال ہے 60 اور 70 میں سیلیبریٹ کیا تھا تو انہوں نے بنا کیا تھا چونکہ پہلا 5 ایئر پلان جو ہے وہ ہمارا فلاپ ہو گیا تھا 55 to 60 ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور 65 جو ہے نا یہ میرا خیال ہے یہ کامیاب ٹارگٹ کے حساب سے بقایا کوئی بھی ہمارا پلان جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا ڈیو ٹو دیز ریزنس مختلف ہیں وہ اکانومسٹ کی نالائکی ہے یا گورنمنٹ کی ہے یا جو پولیٹیکل جو بھی ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں یا آپ انہیں جو بھی تھنک ٹینکس کے ہیں بلکہ میں تھنک ٹینکس کہتا ہوں تو یہ جو اس والے سے اگر دیکھا جائے تو بی انیبل ٹو اچیو دیز ٹارگٹ بہت ایمبیشیس ٹارگٹس رکھیں گے ہیں مثلاً 2047 میں جو ہے ہمارا 9% گروتھ اور 10 ایمرجنگ اس میں ہوگا ہمارا نام ہوگا اور یہ ابھی جو ہے 29 تک جو ہے گروتھ ریٹ 6% ہے ابھی بڑی مشکل سے جو ہے یہ 2% بھی جو ہے یہ 10 نہیں کر پا رہے اور یہ ہماری جو ہے وہ ہوگی ایجوکیشن پہ اسپینڈنگ 4% ہوگی اور یہ بڑے ایمبیشیس جو ہے وہ ٹارگٹس ہیں کیپنگ ان ویو دا پریویس ریکارڈ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچیو نہیں کری ہے میں اور شارٹ کر رہا ہوں ریزن یہ ہے کہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے 1 گھنٹہ بلکہ 2 گھنٹے میں سکویز کر کے لیکچر کو لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی اور دا کینڈیڈیٹس ہو اپیئر ان CSS ایگزام اینڈ PMS ایگزام دس از ویری یوزفل لمبی بات ہوگی تو کچھ اس میں سے جو ہے پوائنٹس بھی جو ہیں آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ رہ جائیں گے اس کے اندر تھوڑا سا کنفیوژن بھی جو ہے نا کبھی یہ بات کرتی ہیں 5 ایئر کی یہ 13th 5 ایئر پلان ہے کبھی یہ 35 کے میں یہ ہوگا پھر آگے جو ہے نا آج سے جو ہے نا وہ 2047 جب 107 سالہ وہ پاکستان کے جو کمپلیٹ ہوں گے تو یہ ہوگا تو یہ فوکس نہیں کر پا رہے اور پھر ساتھ سینٹینیل وہ جو ہے لیب جو بنائی ہے اس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ اس میں اینول پلاننگ ہوگی جو بجٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ اینول پلاننگ ہوتی ہے اور بجٹ بھی دیکھیں وہ اسی طرح کا ہے جس طرح کسی بھی تعلیمی ادارے کا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشنل جو یعنی وہ جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جسٹ وہی ٹائم وہی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ٹیچرز کے نیمز جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں وہی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو بجٹ بھی ایک ٹریڈیشنل بجٹ ہے وہ وہی جو ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز اتنے ہوں گے سب سے زیادہ حصہ ہوگا پھر فارن ڈیٹ کا سب سے آج کل میرا خیال ہے 9 جو ہے وہ یہ ٹریلین شاید وہ ہے ہمارا تو اس کے بعد 2.2 ٹریلین جو ہے شاید آرمی کا اور اس طرح جو ہے وہ ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی فارمیٹ سے اور ایجوکیشن کا وہی 1.5 جو ہیں وہ دیتے ہیں تو یہ ایک روایتی طور پہ ہیلتھ کو بھی اب میرا خیال ہے 1% ہو گیا 0.67 ہی دیتے رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ فارمیٹ وہی رہتا ہے جو مرضی ہے کہ اولڈ وائن نیو بوٹل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا یہ خود اس میں کنفیوژن جو ہے وہ گورنمنٹ خود یعنی یہ منسٹری آف پلاننگ جو ہے وہ آپ کو ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو وہاں پہ بڑے مائنڈ وہ بیٹھے ہوئے ہیں فارن کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا یہ کلیئر کریں اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس والے سے کنفیوزنگ ہے اس میں بلٹ ان جو ہے کنٹراڈکشنز ہیں بلٹ ان کنٹراڈکشن یہ شروع میں کہتی ہیں کہ میکرو اکنامک لیول کے ساتھ ساتھ یعنی انفلیشن ہے انرجی کرائسس ہے ان امپلائمنٹ ہے GDP گروتھ ریٹ کم ہے GDP سائز کم ہو رہا ہے پر کیپٹا انکم کم ہے یہ ساری انویسٹمنٹ ہماری سائز کم ہے یہ میکرو اکنامک ایشوز ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اپارٹ فرام دس یہ تو پیورلی اکنامکس کے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے وہ 5-6 جو ہیں 5 ایشوز وہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں پیس لیک آف ٹیکنالوجی وہ ہے اسی طرح اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے پاورٹی ہے اور یہ ساری جو ہیں وہ اور انسیکیورٹی ہے فوڈ کی واٹر کی انرجی کی یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ساتھ وہ یہ ایک سائڈ پہ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ بلٹ ان کنٹراڈکشن ہے دوسری سائڈ پہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں ان کی موجودگی میں جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ آرڈر ریموو نہیں کر رہے
اور یہ جس طرح ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے ایک ٹینشن ہے اور جیلوں میں ہیں لوگ، افراتفری روزانہ پڑی ہوتی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈیل کرنے کے بجائے روز جو ہے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو انسٹیبلٹی فردر کریٹ ہوگی. انرجی کرائسس پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. مثلاً جو ہیں جو آئی پی پیز کے ساتھ ڈائلاگ جو ہیں، جس طرح اپنے ریزرو کیپیسٹی کے بھی چارجز جو ہے نا ٹیک اور پے والی پالیسی جو ہیں وہ ہے. تو یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھ گیا ہے. اس کا ایسا پرائیویٹائزیشن کی بات کرتی ہیں، لیکن وہ ریلوے جو 6 یونٹس ہیں ہماری، بہت ساری ڈسٹریبیوٹنگ جو ہے الیکٹریسٹی کمپنیز جو ہیں، چاہے وہ مسکو ہے یا لیسکو ہے یا جو بھی ہے، ان کو پرائیویٹائز یعنی پی ٹی سی ایل کو نہیں کر پا رہے، ریلوے کو نہیں بیچ رہے، جو اسٹیل مل کراچی نہیں ان سے بک رہی. تو یہ جو ہے یہ کنٹراڈکشنز ہیں بنیادی طور پہ. ایکسیپٹ کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، وہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو جو روز جو ہیں کیپٹل کے اندر جو ہیں واردات ہو رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہو رہی ہے. مطلب کوئی پکڑا بھی نہیں جا رہا نا. ایک تو یہ ہے کہ پکڑا جا رہا ہے کہ کہاں سے اس کا یہ ایپی سینٹر کہاں سے ہے. بہرحال تو یہ ایک بلٹ ان جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ پھر ہر صوبے کی اپنی جو ہے جماعت، وہ کے پی کے الگ جو ہیں وہ کر رہی ہیں، پنجاب کے الگ جو ہیں اپنے وہ کوئی لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہیں، وہ سندھ والے الگ جو ہیں وہ کر رہی ہیں، کراچی والے الگ جو ہیں وہ کر رہی ہیں، بلوچستان کے وہ الگ جو ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے یہ بنیادی کنورج کرنے کے بجائے جو ہے نا ڈائیورجنگ جو ہیں ان کی جو ہیں وہ پالیسیز ہیں. تو یہ ایک جو ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ پروموشن کے سلسلے میں اور ایجوکیشن جو ہیں وہ ساری یہ ریفارمز اور وہ کریں گے. اس میں انہوں نے کہا اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جو ہے وہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے، یعنی اس سے بہت انقلاب برپا. تو پہلے ہی بہت ہم پیچھے تھے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں. یا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بنانا ہے نیشنل سینٹر آف سائبر سیکورٹی جو ہے ہمارے یہاں. اور پھر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ این سی بی سی جو ہے نیشنل سینٹر فار بگ جو ہیں وہ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا، یہ بڑے بڑے اداروں میں جو ہیں ایگریکلچر جس طرح میں کہ یا موسمیات کی یا بڑے بڑے اداروں میں تو یہ کریں گے. لیکن ساتھ ہی ان کو پروموٹ کریں گے. انہوں نے جو یونیورسٹی سلیکٹ کی ہیں ساری جو ہے نا وہ تقریباً 3 جو ہے نا آرمی کی ہیں اور ایک لمز یونیورسٹی ہے جہاں پہ، اور یہ سینٹر آف ایکسیلنس نسٹ میں بنائیں گے، اور یہ این سی سی جو یہ بنائیں گے، ایئر یونیورسٹی ہے. اور یہ ساری یعنی اور یونیورسٹی جو پرانی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ہے یا کراچی یونیورسٹی ہے یا پبلک سیکٹر کی جو ہے قائد یونیورسٹی ہے، یا ان کا تو نام ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ پیچھے جو ہے نا. ساتھ ہی اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو ایس آئی ایف سی جو ہیں بیسیکلی یہ انہی کا انیشیٹو ہے. یہ پلاننگ کا مجھے نہیں نظر آ رہا. آرمی چیف صاحب اور آرمی کا بہت بڑا رول ہے. اچھی بات ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی، لیکن جو رول ان کا ہونا چاہیے اس پہ فوکس کرنا چاہیے وہاں سے چھوڑ کے. تو یہ تو بیسیکلی ان کا ہے، اور وہی انہی اداروں کو آگے لے کے اپنے جو ہے آرمی کے اداروں کو جو ہیں وہ نواز رہے ہیں. یہ ایک اس کا نیگیٹو چیز ہے. اور رسپانسبلٹی پولیٹیشینس کی ہوں گی. یہ فلاپ ہوگا اگر، اور ڈیفینیٹلی یہ فلاپ ہی ہوگا. ساری یونیورسٹیز کو لے کے چلیں، وہاں پہ ٹیلنٹ ہے. اور پورے یہ فوکس کر رہی ہیں یہ ساری یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور لاہور کی ایک لیے بقایا پورا ملک جو ہے وہاں سے نہیں ہے. تو سو دس از وائسنس یہ جو ہیں. اور یہ اس سے کوئی آؤٹ پٹ ٹیلنٹ اور بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر فیسلٹیز ان کو دی جائیں، اچھی لیب ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں بیسیکلی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، سلیبس عجیب سا ہے، بیکورڈ ہے، فالو اپ نہیں ہے، وہ اس لیول کے پروفیسرز نہیں ہیں. ساری بات ہے. پھر پوچھتا نہیں ہے کہ کیا ہے. فنڈ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے سمر میں تو بہت فنڈ دیے تھے، وہ بھی یہاں کوئلے سے میں نے گیس پیدا کرنی ہے، وہ پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو زیادہ یہ فنڈ ہضم کرنے والے ہی لوگ ہیں. تو یہ جو ہے اس کا ایک ڈائمنشن یہ بھی جو ہے وہ کوئی یہ کرنا تو چاہتی ہیں، لیکن یہ وہ اور اس کے ساتھ ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس پہ وہ جائیں گے، یہ ساری جائیں گے. اور ساتھ ہی جو ہیں وہ فائر وال لگائی ہوئی ہے یہاں پہ. آئی ٹی جو ہے نا وہ کہتی ہیں ای پاکستان ہوگا، اور وہ کنٹراڈکشن یہ بھی ہے کہ ای پاکستان ہوگا تو وہ فائر وال لگائی ہوئی ہے. بہت ساری کمپنیز بھاگ رہی ہیں، بڑا لاس ہو رہا ہے. آئی ٹی میں نیئر اباؤٹ $1 بلین کی ایکسپورٹ کی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ $365 بلین کی یہ مارکیٹ جو ہے وہ ہے، اور اس میں سے ہم جو ہے $10 بلین تک. لیکن ساتھ ہی اگر یہ
جب ایک جماعت کو دبانے کے لیے یہ اگر وہ کر رہی ہیں یہ، تو یہ اس سے پورے جو ہیں وہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہے جو افیکٹ ہو رہی ہے. اور آج جو ہیں ای کامرس کی یا ای پاکستان کی جو بات کر رہی ہیں، بات تو صحیح کر رہی ہیں، لیکن جو ساتھ ہی جو ہے کنٹرڈکشن، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو جو ہیں پالیسیز، اس کی وجہ سے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے. انہوں نے کہا ہے 4% ایجوکیشن سپینڈنگ، جو کہ بہت میں سمجھتا ہوں کم ہے. ایجوکیشن میں جو ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جس طرح یہ ہے ریٹائرمنٹ ہوگی، ہم جو ہیں انہوں نے کہا آئی ٹی میں جو ہیں، جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہ ابھی 23,000 جو ہیں آئی ٹی کے گریجویٹس ہیں جو 1 لاکھ تک شاید وہ کریں گے، اور 8 سال جو ہیں 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ اسپینڈنگ 4% کہاں سے آئے گی جب آپ کا ڈیفنس بجٹ، جب آپ کی انٹرسٹ پہ $7 بلین، تو بھی زیادہ آپ کا، یعنی زیادہ لوگ تو کرٹیسائز کرتے ہیں آرمی کا کہ یہ، لیکن یہ ہے کہ زیادہ ہمارا آپ جو ہیں جو بجٹ میں دیکھیں وہ تقریباً جو ہیں یہ ارب روپیہ جو ہیں پاکستان کا جو ہے وہ سود اور سود میں جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سروسز جو ہیں ہماری ریشو جو سٹاف کی 1 to 2% کریں گے، اس کی سپینڈنگ 1% ہے، سپینڈنگ نہیں بڑھائیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہیں سکوک بانڈ جو ہیں اس سے 347 بلین جو ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جو ہیں ایسی انسرٹینٹی کی صورت میں، جب امریکہ میں بھی گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ آ گئی ہے کہ یہ اس سے سکوک بانڈ سے یا یورپ سے یہ جو ہیں وہ فردر جنریشن جو ہیں کریں گے. جب ملک کے اندر جو ہے اس طرح کا بائی کاٹ چل رہا ہے تو لوگ جو ہیں نا ڈیفینیٹلی وہ وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایک ڈرا بیک ہے کہ SIFC جو ہیں بنیادی طور پہ میں نے پہلے کہا کہ تھنک ٹینکس جو ہیں ہماری، اس میں آرمی کو استعمال کیا گیا ہے، اور انہوں نے مینیج کیا ہے $29 بلین جو ہیں. اور یہ میرے خیال ہے 5 یا 6 کنٹریز ہیں، سعودیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، اور آذربائیجان ہے، کویت ہے. کویت اور جو ہیں شاید UAE جو ہیں 10 بلین ہے، بقایا یہ 2 بلین آذربائیجان اور 5 بلین میرا خیال ہے سعودیہ. اور وہ اس طرح جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن ہے. 29 بلین جو ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے آئے گی ملک میں. تو یہ جو انویسٹمنٹ کی جو بات کرنی ہے، یہ بات ایک تو یہ ہے کہ جس چینل سے جن لوگوں نے کنونس کیا وہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے ڈیفنس. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے نیشنل انٹرسٹ میں اگر کر رہی ہیں تو یہ لوگ، یہ سارے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں انکلوڈنگ آذربائیجان، وائی دے آر انویسٹنگ ان پاکستان ایسے ملک میں، لیکن یہ وربل کمٹمنٹ ہے ان کی، پہلی بات ہے. اور یہ 5 ایز میں وہ آگے کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی انویسٹمنٹ آئی. میرے خیال ہے 75 to 80% جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے، جو میرے خیال ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آئی، وہ آئی ہے آپ کی بینکنگ سیکٹر میں آئی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن میں آئی ہے، انرجی سیکٹر میں آئی ہے، اور ایک اور سیکٹر ہے. 4 سیکٹرز میں ہی فوکس کیا ہے، اور دیکھیں ان کا بیڑا گرک ہو گیا. بینکنگ سیکٹر کا، انرجی سیکٹر کا ریزن یہ ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اور دوسرے سیکٹرز میں کیوں نہیں آتی یہ انویسٹمنٹ؟ یہاں پہ یونیورسٹیز امریکن کیوں نہیں بناتے؟ یورپ والے یہاں پہ یونیورسٹیز کیوں نہیں بناتے؟ ہاسپٹلس کیوں نہیں بناتے یہاں پہ؟ تو سوشل ویلفیئر پہ بھی جو ہے نا یہ کام کرے. تو یہ اس کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے دونوں حوالے سے جو ہے نا وہ یہ. تو اسی طرح پیٹرن جو ہے نا وہ یہ ساتھ ہی ساتھ اس انویسٹمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ماڈل جو ہے نا ہیرڈ ڈومر ماڈل جو ہیں، جو جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے، یہ امریکن ماڈل ہے جو کہتا ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ اوز ٹو مور اینڈ مور انویسٹمنٹ، زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے جائیں. لیکن یہ اس کا ماڈل پاکستان میں جو ہے 60s میں جو ہے اپلائی ہوا ہے، اور یہ جو بیڈلی فیل ہوا ہے، اور اس کے بعد 22 خاندان پیدا ہو گئے ہیں یہاں پہ. اور وہی ڈاکٹر محبوب اللہ جسے ہم جو ہیں بڑا سیویئر اور وہ بڑا اکانومسٹ، اللہ جنت نصیب کرے، تو انہوں نے خود ہی تو یہ یہاں بھی یہ بھی ایک ہے المیہ ہے کہ ڈاکٹر محبوب اللہ جنہوں نے ورلڈ بینک میں کام کی ہے، بڑے کامنٹ میرے جیسا بندہ کیا کرٹیسائز کرے گا، لیکن وہ خود ہی جب کہتے ہیں تو کس طرح کا میں سمجھتا ہوں یہ اکانومسٹ ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد 10 سال جو ہیں وہ پالیسی بناتے رہتے ہیں، اور پہلے نہیں سوچتے کہ ہاں اس کے افیکٹس یہ ہوں گے. ٹھیک ہے یہ پاسبل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے سلسلے میں ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو 22 خاندان پیدا ہو گیا، نیا سلوگن آ گیا، اور پولیٹیکلی وہ اس کو کیش کیا گیا، اور پھر جو ہے 71 میں ڈیبیکل ہوا کہ سیپریشن آف ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ ساری. تو یہ اسی کا نتیجہ تھا افراتفری کا. 22 خاندان جو ہے نا وہ تو خط شروع سے ہی تھے. بہرحال تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے سوچ جو ہے آج کی زمانے میں انویسٹمنٹ جو ہے کس میں آپ کو کہاں پہ چاہیے، اور پھر آگے اسے یہی تو نہیں ہے کہیں 22 خاندان تو نہیں پیدا یا خاص سیکٹرز میں تو نہیں آ رہی.
پھر اس انویسٹمنٹ کا کتنا حصہ وہ اگر وہ واپس لے کے جا رہی ہیں، جس طرح یہ ہماری نسلے کمپنی ہے اور وہ ایک کیس چلا تھا کہ پانی بھی واٹر لیول بھی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، پانی بھی وہ مہنگا کر کے ہمارا بیچ رہے ہیں، اور بلین آف جو ہیں وہ ڈالرز جو ہیں سالانہ جو ہیں وہ اپنے پیرنٹ کنٹری کو جو ہے بیچتی ہیں. یعنی ملٹی نیشنلز کو کس طرح جو ہے یہ کیا پاکستان جو ہے نا یہ ایک جو ہے ایسا جو ملک ہے کہ جس کو یہ اس طرح یہ انویسٹر جو ہیں ایکسپلائٹ کریں گے. اب بھی یہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں جتنی بھی ہیں ہمارے جو ہیں بڑی بڑی کمپنیز یہاں سے بہت زیادہ منافع چاہے وہ کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن میں بینکس میں ہیں، فارن بینکس تھوڑے سے ہیں، 80% ڈپازٹ ان کے پاس ہے، منافع تو وہ لے کے جا رہی ہیں. اسی طرح دوسری کمپنیز ہیں، نیسلے ہے، یونیلیور ہے، یہ سارے جو ہے ملک سے منافع لے کے جو ہے اپنے ممالک میں لے کے جا رہی ہیں. تو لوٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ، یہ ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے، پرائس بھی بہت ہائی ہے. تو یہ 12 جنٹری پے کر رہی ہے جو بھی ہے، لیکن غریب بھی جو ہیں اس کو. تو یہ اس میں جو ہے انویسٹمنٹ میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس میں کوئی ایسے پروگرام میں مجھے جو چیزیں جو ہے یہ نظر نہیں آ رہی. انڈیجنس جو ہیں وہ جو چیزیں ہیں وہ را میٹیریل کا ہے، یا وہ بار بار سی پیک کہتے ہیں کہ لیکن لیبر بھی اگر وہاں سے آئے گی، را میٹیریل بھی ہمارا اگر یوز نہیں ہوگا اور انوائرمنٹل پولیوشن بھی ہوگا، تو پھر یہ اس طرح کی انویسٹمنٹ جو ہے نا ہمیں میرا خیال ہے اس سے باز رہنا، ایسی محبت سے ہمیں باز رہنا چاہیے. تو جی یہاں پہ میں یہ کہتا جاؤں کہ انویسٹمنٹ آج کے زمانے میں جو سکسس سٹوری ہے چائنا کی اور کوریا کی، وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جو ہے افرادی قوت کی جو ہے تربیت جو ہے یہ بات تو ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن اس طرح جس طرح فوکس کرنا چاہیے فزیکل انویسٹمنٹ پہ زیادہ فوکس کر رہی ہیں. ہیومن انویسٹمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات جو ہے نا یہ بات نہیں کر رہے. آپ کے ملک کے اندر جو ہے مین پاور انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں، اور یونیورسٹی کی جو کوالٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کو بہتر کریں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں. جبکہ اب کے ملک کے اندر جو ہے 70,000 انجینئرز جو ہیں فارغ ہیں، انوائرمنٹل انجینئرز جو ہیں وہ فارغ ہیں. جبکہ آپ کا جو ہے بہت سارے جو شہر ہیں وہ نمبر 1 پہ جو ہیں وہ پولیوٹیڈ جو ہیں وہ شہر آ گئے ہیں. تو یہ دوسرے شہر بھی پولیوٹیڈ ہو رہی ہیں. تو یہ کس طرح جو ہے وہ کس طرح ریسائیکل جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اپنے ویسٹ کو. تو اس پہ اس طرح کی کوئی نہیں ہے جس طرح چائنا اور یہ ماڈل جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ہم جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. ورنہ یہ اتنا سٹریس جو ہے اس پہ، اور پھر فائننس کس طرح آئے گا، اور یہ 5 سالوں میں پاسبل نہیں ہے. یہ تقریباً اس کے لیے جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں 15 سے 20 سال تقریباً لگیں گے. ایک اور چیز اس میں جو ہے یہ کی گئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں، میں نے بتایا نا کہ یہ ہمارا اپروچ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر جوائنٹ وینچر ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ گروتھ لیڈ اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ کریں گی، اور ریونیوز میں جو ہیں وہ کریں گی اور کمپٹیشن میں آئیں گی. دیکھنے میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا جو ہے وہ یہ نا کمپٹیشن میں آتا ہے، اور ہمیشہ یہ کمپلینٹ ہی کرتا ہے جی ہمارے یہاں انرجی نہیں ہے، کرائسس ہے، یہ ہے، اور ساتھ ہی نہ ٹیکس دیتے ہیں. اور جب یہ بزنس ان کا اچھا ہوتا ہے تو گورنمنٹ ٹیکس نہیں دیتی، اور جب بزنس جو ہیں یہ ڈپریشن میں جاتی ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ اوکے جی ہماری جو ہیں وہ مدد کریں. اور ہر بجٹ میں جو ہیں انہی کو جو ہے سبسڈی جو ہیں، ابھی وابڈا کو سب سے زیادہ 75% میرا خیال ہے سبسڈی جو ہے نا وہ بجٹ میں 2 یا 400 ارب جو ہے روپیہ جو ہے سبسڈی، یہ اتنا ہی ہے بجٹ میں جو 2000 جو ہے 24-25 جو چل رہا ہے کرنٹ بجٹ میں. تو یہ سبسڈی وابڈا والوں کو، اور وابڈا والے آگے جو ہیں وہی جو کمپنیز جو ہیں آئی پی پیز اور ادھر یہ جو ہے یوز کرتی ہیں تاکہ برڈن نہ جو ہے پڑے. تو یہ ہمیشہ جو ہیں ابھی بھی ہماری انفینٹ انڈسٹری آرگومنٹ جو ہیں وہ دے رہی ہیں. کی کمپنی 70s میں پاکستان میں آئی ہے، آج بھی ان کی گاڑیاں جو ہے نا ان کی کوالٹی انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے، اور نہ یہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں. میرے خیال افغانستان کچھ کی ہیں. تو یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بہت سارے یہ جو ہیں گروپس آئے ہیں، اور وہ بھی جو ہیں برانڈ جو ہیں امپورٹ کر کے انہوں نے مارکیٹ کر کے تو بھاگ گئی ہیں. لوگوں کو بھی لاس ہوا ہے اور وہ سارا ملک کو بھی، اور سارا جو ہے. تو یہ ہمارے انویسٹر جو ہیں، اور یہ ہمارے انویسٹر بجلی چوری کرنے میں، یہ ان چیزوں میں یا انوویشنز میں. دوسری بات یہ ہے پروڈکٹ جو ہے ہمیشہ یہ ان کی جو ہے کوالٹی ڈاؤن کرتی ہیں اور پرائس ہائی کر کے تو یہ منافع کماتی ہیں. اور ان کا منافع بے تحاشا پر یونٹ منافع اگر جو ہے کس چیز کی بات کریں یہ بے تحاشا ہے. گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی ہیں، لیکن یہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، چونکہ موسٹ آف دا انویسٹرز یہ بنیادی طور پہ چیٹرز ہیں. آپ وہ اور یہ کارٹلز کے طور پہ جو ہے کام کرتی ہیں. اس میں کوئی کارٹل جو ہیں آپ نے دیکھا ہے شوگر مافیا ہے جس میں سارے پولیٹیشنز ان کی جو ساری جو ہیں وہ ہیں، اور
نیئر اباؤٹ 79 جو ہے شوگر ملز، 1 ارب روپیہ انہوں نے یہ جو ہے وہ کمایا ہے پچھلے کرائسس میں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، نون لیگ کی گورنمنٹ کوئی بھی ہو، چونکہ نون لیگ والے بھی ان کی بھی شوگر ملیں ہیں، پی ٹی آئی والوں کی بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی ہیں. پہلے ایکسپورٹ کرتی ہیں، پھر شارٹ ہوتی ہے، پھر امپورٹ کرتی ہیں، اور یہی لوگ ہوتی ہیں. یہی بات سیمنٹ کی ہے اس میں، بلکہ جو تھنک ٹینکس ہیں ہماری ان کی جو ہیں وہ ان کی بھی جو ہیں یہاں پہ بہت ساری ایسی انڈسٹری ہیں. فرٹیلائزر میں ان کی جو ہے فوجی فرٹیلائزر کا جو ہے تو یہ وہ بھی ایک ہے. ڈاکٹر جو عائشہ میرا خیال ہے ڈان میں جو لکھتی ہیں، وہ میرا خیال پرویز مشرف کے زمانے میں جو کتاب لکھتی ہیں ملٹری انک جو ہے نا، 200 ارب کی جو ہے وہ ان کی جو ہے بزنس ہے، جو ہے ایسٹس ہیں جو ہے یہ جو ہے ہمارے، اور وہی کنسٹرکشن میں ہر جگہ پہ وہ بھی آ گئے ہیں ساتھ. تو ان کی یہ اس طرح کی جو ہیں یہ چیزیں یہاں پہ مجھے نظر نہیں آتی کہ یہ کارٹل جو ہیں ان کو کون کنٹرول. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جو بات کرتا ہے اس کی بات سنتے کوئی نہیں ہے. یہ 12 ہو چکا ہے ایسے کرائسس میں. تو یہی پالیٹکس میں یہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، یہ جتنے بھی آپ کی بیوروکریسی ان کی موسٹ آف دا بیوروکریٹس دے آر شیئر ہولڈرز جو ہیں سلیپنگ پارٹنر ہیں. چاہے وہ یہ کیا نام ہے لینڈ مافیا میں زیادہ ہیں. اور یہاں پہ انویسٹمنٹ یہ بھی دیکھیں نا کہ انویسٹمنٹ ایک ہی چیز ہے جہاں سے ریٹرن میکسیمم ہے شارٹ پیریڈ میں، اور وہ ہے آپ کا لینڈ مافیا. تو یہ انڈسٹری کس طرح فلرش کرے گی جہاں سے شارٹ رن میں زیادہ منافع ہوگا، لوگ ادھر جائیں گے، نہ کہ جو فزیکل ایسٹس ہیں اس کی طرف جائیں گے. انہوں نے یہاں پہ 5 ایز میں یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں یہ تھرو کریں گے. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں، پرائیویٹ سیکٹر دس از ناٹ ریلائبل، اور پرائیویٹ سیکٹر وہیں پہ آتا ہے. اس میں کہتے ہیں بزنس مین میں پہلے بزنس ہوتا ہے پھر مین ہوتا ہے. دیکھیں، اور یہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں اس سے. جس ملک کے اندر 51% پاورٹی لائن سے لوگ نیچے رہ رہے ہوں. اب دیکھتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر آیا ایجوکیشن میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے ایجوکیشن میں جو ہے یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں یا میڈیکل کالجز جو ہیں، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے 1 کروڑ میں جو ہے جا کے جو ہے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ ایکسپلائٹ کرتا ہے بہت زیادہ جو ہے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، اور اس میں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ وہاں بھی اگر وہ دیکھیں تو ان کی فیسیں کم ہیں، ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈفرینس اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کاؤنٹ فار نہیں کیا. تو یہ ایک جو ہے اس میں یہ ڈاکومنٹ میں، اور یہ فردر جو ہے انکم ڈسپیرٹی کی جو بات، انکم انکویلٹی کی بات ہوگی. تو گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ ریفارمز جو ہیں، تو ریفارمز کے بعد ریفارمز کس میں کریں گے؟ سب سے زیادہ ضرورت تو جو ہے جو پالیسی بنتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بیوروکریسی. تو بیوروکریسی کی ریفارمز جو ہیں بھٹو نے کی تھی، جو کہ وہ اس وقت آئے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ اسکیل مرج کیے تھے، اور جو ہے میرا خیال ہے 12 آکوپیشنل گروپ جو CSS اور یہ سارا سلیبس اور یہ جو ہے کام کیا تھا. لیکن اب میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا پرویز مشرف کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے وہ دنیال اور اس طرح کے کمیشن بنے ہیں. یہ ڈاکٹر شمشاد جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر، انہوں نے کیا، لیکن نیٹ رزلٹ جو ہے وہ زیرو ہے. اتنے پاورفل ہیں کہ وہ جو ہے ریزن یہ ہے کہ دے آر بیوروکریسیز سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ. اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہی ہے آئی جی چیف سیکرٹری، اور ہر علاقے میں وہی جس طرح الیکشن کمیشن وہاں پہ جو مینیپولیٹ کرتی ہیں آؤٹ آف وے جا کے جونیئرز کو اوپر لگا دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح وہ ریفارمز تو چاہیے، لیکن کون کرے گا؟ یہ ول ول دا کیٹ یہ مسئلہ ہے. لینڈ ریفارمز جو ہیں پہلے ہی 3 ناکام ہو چکی ہیں. بعض کہتے ہیں آپ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو لینڈ مافیا ہے. تو یہ ریفارمز کس میں؟ بینکنگ سیکٹر میں جو ہے معیشت ڈوب رہی ہے. ہر ایک جو ہے بڑا بینک تقریباً 50-60 ارب روپیہ جو ہے ٹیکس ادا کرنے کے بعد منافع کما رہا ہے. تو ان کو کس طرح جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کارٹلز کو، ریفارمز کو، ہر چیز میں ریفارمز کی ضرورت ہے. جوڈیشری میں دیکھیں نا، ڈیلی جو ہے نا 27 لاکھ کیسز جو ہیں نا، اور پے ان کی جو ہیں ورلڈ بینک کے تعاون پرویز مشرف کے زمانے میں میرا خیال ہے اتنی بڑھا دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ساری سہولتیں ہونے کے باوجود جو ہے نا، تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ریفارمز جو ہیں یہ ہوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہے گروتھ ود ڈسٹریبیوشن، یعنی انکم ڈسٹریبیوشن. جب ٹیکسیشن جو ہیں آپ کی FBR میں ریفارمز جو ہیں وہ کرنے، شبر زیدی صاحب کی جو ہیں وہ باتیں سنیں کہ یہ کتنے جو ہیں وہ یہ فائننس کرتی ہیں
یہ جو لینڈ مافیا ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، اور ڈائریکٹ جا کے بجائے وہ کامرس منسٹر سے ادھر ادھر، یہ ڈائریکٹ اخبارات میں آتا ہے، آرمی چیف سے ملتی ہیں اور پھر وہاں سے، اور وہ باجوہ صاحب کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ اس طرح یہ انہوں نے کہا کہ ان امپلائمنٹ اور یوتھ کو انگیج کریں گے سپورٹس اور خواتین کی جو ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ 5 لاکھ جو ہیں افراد جو ہیں، آبادی اتنی جو ہیں ہماری 2.5% گروتھ ریٹ ہے، اور اس ٹائم ان امپلائمنٹ 4.5% ہے، اور یہ کہ 1.5 ملین جو ہیں لوگوں کو سالانہ جاب دیں گے، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ابھی جو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ ویکینسیز جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ختم کی ہیں، بلکہ ان کا پروگرام جو ہے IMF کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ اس میں شامل ہے کہ یہ جو آپ کی مختلف بہت ساری یہ ایجیٹیشن ہوئی ہے وہ ختم ہوئے ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور اور اس طرح کے جو ہیں جو ادارے ہیں، وابڈا، اور وہ اس کے بہت سارے ان کو بیچنا ہے، اسٹیل مل کراچی ہے، PIA ہے، لیکن ابھی چونکہ ایجیٹیشن کی وجہ سے اور سارے جو ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہے، چونکہ انہوں نے ہی پالیٹیشینز نہیں، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہی اس میں بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ بھرتی کروائے ہیں، اور وہ بہت بڑا جو ہے برڈن ہے، بلکہ کنسیشن دی ہوئی ہے PIA میں، جو کنسیشن جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کو دی ہوئی ہے 50% جو ہے وہ دی ہوئی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے، اسی طرح ریلوے میں 50% جو ہے جو دی ہوئی ہے کنسیشن، اس کی وجہ سے ہے مس مینجمنٹ ہے، اور یہاں پہ بیوروکریسی ہی ہے، ریلوے کے جو ایک گروپ ہے، اور FBR کا بھی جو ہے وہ گروپ ہے، انکم ٹیکس ہے، تو ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ کا بھی گروپ ہے، یہ سارے جو ہیں تو یہ ریفارمز کہاں سے ہیں کہ پولیس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، پولیس والے جو ہیں وہ کچے کے ڈاکو کو نہیں مارتے، لیکن عام بندوں کو جو ہے نا وہ، تو ان کی تربیت جو ہے، اور وہاں پہ جو رینکرز ہیں وہ سب انسپیکٹر جو بھرتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں، وہ اوپر جو ہیں آفیسرز بنے ہوئے ہیں، یا چودھری برادران نے یا دوسروں نے جو ہیں زرداری صاحب نے بھرتی کروائے ہیں۔ CSS آفیسرز کو تو وہ لفٹ ہی نہیں کرواتے، وہ ہیں بھی کوئی 5-10 جو ہوتی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے اڑان پاکستان پروگرام، یہ جو ہے پلان جو ہے، میں پروگرام یوز کرتا ہوں، لیکن ایک ہی بات ہے، یہ میں ان کے پروگرام، یہ سلوگن ایک نعرہ ہے، سیاسی نعرہ ہے، اور یہ نعرہ صرف جو ہے نا یہ وقتی طور پہ یہ جو PTI جو ہے اس کو جو زور کو توڑنے کے سلسلے میں ہے، اور یہ ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اگر یہ پروگرام سکسیسفل ہوتا ہے تو PTI ظاہر سی بات ہے اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، فوکس اس پہ نہیں کر پائیں گے، تو یہ کس طرح، تو یہ ان امپلائمنٹ، اور یہ سارے یہ ان امپلائمنٹ 1.5 کی بجائے یہ 0.5 لوگوں کو بھی نہیں، پبلک سیکٹر کو کلوز کر رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر چل نہیں رہا، انڈسٹری نہیں چل رہی، ایگریکلچر سیکٹر نہیں چل رہا، ایکسپورٹ جو ہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ ساری جو ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتی ہیں، ایکسپورٹ وہ کہتے ہیں SME کی بات کرتی ہیں، کبھی وہ اس کی بات کرتی ہیں، لیکن ایکسپورٹ سرپلس ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے وہ ایک پلاننگ وہ کر رہی ہیں، لیکن یہ ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہے، بلکہ ہم امپورٹ ہمارے وہ انہوں نے کہا جی ہم امپورٹ سبسٹیوشن کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے اولڈ جو ہیں ہارویسٹرز جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں 1 بلین کا وہ جو ہے لاس ہوتا ہے، ساری باتیں ہائی ییلڈنگ ورائٹیز آف سیڈ جو ہیں، لیکن یہاں پہ لینڈ یہ مافیا اتنا سٹرانگ ہے کہ نہ وہ وقت پہ سیڈ ملتا ہے، نہ فرٹیلائزر ملتا ہے، نہ کوئی اور چیز ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ یہ ٹارگٹ اچیو کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، سمگلنگ ہے، وہ یہ ساری چیزیں باہر چلی جاتی ہیں، تو یہ ایک سلوگن ہے، یہ پولیٹیکل سلوگن ہے، یہ کوئی پلان یا پروگرام نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہیں وہ کہ ریڈیکولس ہیں، مطلب یہ کہتی ہیں گرین جو ہاؤس افیکٹ میں گرین گیسز جو ہیں امیشن، اس میں پاکستان وہ کہا گیا کہ اس میں 50% ریڈیوز کریں گے جو ہیں وہ، اور ایک جگہ پہ 81% بھی لکھا ہوا ہے، پہلے ہی پاکستان کا شیئر 1% ہے تو اس کا 0.5 ہو جائے گا، اور وہ کس طرح کریں گے، ہم ٹرانسپورٹ کو وہ کریں گے، اور الیکٹرک وہیکلس کو وہ کریں گے، اور وہ کیا نام ہے یہ اسی طرح فوٹو وولٹیکس جو ہیں وہ PV جو ہیں اس سے جو ہیں وہ ہم کریں گے سولر کا، اور وہ جو رینیویبل انرجی، سولر انرجی اور یہ گرین انرجی اس کو جو ہے پروموٹ کریں گے، لیکن یہ سارا باہر سے جو ہے وہ جب ٹیکس ریٹ اتنا ہے، آلریڈی گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں، الیکٹرک وہیکلس بھی آئیں گی تو ایک نیا جو ہے نا دنیا سے جو ریجیکٹ ہوں گے، یہاں پہ اپنے بنانے کی کوئی انڈیجنس لوگوں کو جاب ملے، تو یہ ریلائنس اور جو ہیں بڑھاتے جا رہی ہیں، اور روڈز
ہمارے پہلے ہی جو ہے وہ میرا خیال ہے 5 لاکھ کلومیٹر جو ہیں وہ میٹر روڈز ہیں، اور یہ بہت تھوڑی ہیں. ہماری جو ایئر جو ہیں وہ جو فلیٹ ہے وہ 35 جو ہیں میرا خیال ہے وہ ہیں. اسی طرح یہ ویسلز ہمارے جو ہیں بحری جو ہیں یہ 12 جہاز ہیں، تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں بہت سارے، بلکہ یورپ والوں نے پابندی لگا دی تھی، اس پہ فوکس نہیں کر رہے. اور یہ ساتھ ہی یہ نئی جو ہیں وہ چیزیں یہ اٹ لکس ریڈیکولس جو ہیں کہ یہ اس طرح کے جو ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ پروموشن میں ہماری جو ہے ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی جو ہے 3 to 8% ہونی چاہیے، ہماری جو ہے نا نیئر اباؤٹ 1% ہے، اور ہم کوریا کے تعاون سے ادھر ادھر. تو آپ اپنے ملک کے اندر بھی جو ہیں اگر اسکلڈ ایجوکیشن جو ہیں جو ایک وہ ہنر جو ہیں بس کہیں اپنی ٹیکنیکل جو ہے وہ سائڈ پہ جو ہیں وہ فوکس کریں. ٹیفٹ ہے یونیورسٹیز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، ان کی لیب جو ہیں وہ بہتر جو ہے وہ کریں اور ان کی کوالٹی بہتر کریں. تو آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، تو یہ آپ کر سکتی ہیں، لیکن اوور نائٹ یہ ودن 5 years نہیں ہوگا. یہ جو وٹوک نے پروگرام 70 میں لانچ کیا تھا، اس کو موسٹ آف دا کمنگ گورنمنٹ دے پٹ اسائڈ دوز پروگرام، اور اس کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں. ایکسپورٹ کریں گے، لیکن یہاں پہ ایکسپورٹ پروموشن یہ بات کہیں پہ بھی نہیں ہوئی کہ انجینئرنگ گڈس کو جو ہیں ہم ایڈ کریں گے اور یہ کریں گے اور انوویشن انوینشنز اور اس پہ جائیں گے. اے آئی کی بات کی ہے، یہاں پہ روبوٹک ٹیکنالوجی کوئی ایڈمیشن ہی کوئی نہیں لیتا تھا، وہ بار بار ہو جا رہی ہیں پرائیویٹلی. تو اسٹوڈنٹس جو جا رہی ہیں، تو یہاں پہ ایسی اس طرح کی بھی کوئی یہ ہے کہ ان کے پروگرام ہے کہ مثلا لوگ سولر پہ 6000 میگا واٹ سولر پہ چلیں گے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے اسے ڈسکریج کر رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ الٹرنیٹیو انرجی کی بات کر رہی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی جو ہے سنسیئرٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور اسی طرح انوائرمنٹ کی جو ہے وہ دیکھیں، وہ لاہور جو ہے وہ میرا خیال ہے 2nd نمبر پہ ہے، اور کراچی میں بھی ہے، اور یہ پولیوشن ہے، اور ہم بلیم کرتے ہیں انڈیا کو ادھر ادھر. لیکن کوئی ایسا سٹیپ وہ وہی ہے، گاڑیوں کا ہے یا انڈسٹری ہے یا یہ ہے، تو وہ کتنے سال پرانی گاڑی وہ چل سکتی ہے، نہیں چلائیں گے تو اس کا کیا ہوگا. کیا بسوں کو ہم نے جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. ہم جو ہے کوئلے کی بات کرتے ہیں کہ کوئلے پہ جائیں گے، جو سی پیک کی بات کرتی ہیں وہ اگر کوئلے پہ یہاں پہ انرجی پروڈیوس کرتی ہیں تو پولیوشن جو ہے وہ اس میں فردر بڑھے گا. اور بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے لاہور کے علاقے میں، جس طرح یہ ریفریجریٹر اور اس طرح کی یہ بنانے کی، اور اس میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو پولیوشن ہے یہ باہر کا نہیں ہے، اور ڈاکومنٹڈ کوئی اکانومی ہے ہی نہیں. اس سے پہلے قصور ٹینریز تھا، وہاں پہ وہ انہوں نے انوائرمنٹ کا وہ کیا تھا، ککھ نہیں ہے، وہی ہو رہا ہے. تو یہ اس میں یہ بھی جو ہے وہ پرابلم ہے کہ یہ ہمارا جو فلڈ آیا ہے، کلائمیٹ چینج آئی ہے، اس کے بارے میں یہ بات تو کرتی ہیں، لیکن وہ ہمیں $30 بلین کا جو لاس ہوئے جو 2022 کا جو ہے ابھی تک جو باہر سے مدد آئی ہے جو بھی ہے، یہ ابھی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. لوگ بیکار ہیں، وہ زمینیں پھر وہ کچے کا علاقہ وہ وہی ہے، کہتی ہیں دیواریں بنائیں گے. دیواریں جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کی جو بنتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس کی کوالٹی جو ہیں وہ کیا ہوتی ہے، اور ٹھیکیداری نظام ہے. یہ جو ایک ویسے دیوار جو بننی چاہیے 50 لاکھ میں، وہ جو ہے جا کے 2 کروڑ میں بنتی ہے سب کی جیبوں میں. جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، اور آپ اس میں جو مختلف بڑے طاقتور ادارے ہیں وہاں پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. جو اگر جو آرمی سے متعلق جتنے بھی ہیں کنسٹرکشن کمپنی، وہاں پہ اعتراض کرنے کا اختیار کوئی نہیں ہے، اور وہی جو ہیں یہ اب آگے آ رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے، اور نا امیدی ہے. ابھی تک وہ لوگ جو ہے جو زلزلہ تھا 2005 کا، کتنے لوگ بیکار ہوئے ہیں، مر گئے ہیں، اور کتنے جو ہیں بلڈنگ جو ہیں وہ گری ہیں. لیکن وہ میرا خیال ہے $6 ارب جو ہیں وہ ہم نے تقریباً ضائع کی ہے. وہ کمبل دوائیاں ساری چوری کر کے کھا گئی ہیں. تو اس کو کس طرح روکے کہ کوئی میکنزم نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے لیکیجز ہیں ان پہ جو ہے کوئی نہیں کی گئی. رینیویبل انرجی جو ہے وہ 10% جو ہے وہ کرنی چاہیے. حالانکہ یہ رپورٹ ہے ورلڈ بینک کے ایکسپرٹ ہیں کہ 0.07% اگر جو ہے ٹوٹل ایریا کا بھی اگر ہم جو ہے کریں نا، تو سولر انرجی جو ہے ہماری ڈیمانڈ جو ہے یہ پوری کر دے گی. وہ بھی ٹیپ نہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ وہاں اس کو سولر انرجی کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس کو بھی ڈسکریج کر رہی ہیں. دوسری سائڈ بھی کہہ رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بڑھانا ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایکویٹی امپاورمنٹ وومن کی، اور کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 0.5 ہمارا جو ہے
وہ جو نمبر ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایکچولی اس میں لانگیویٹی کتنا نمبر عمر پڑتے اس میں لٹریسی ریٹ اور انکم جو ہیں لیول جو ہیں یہ تین جو ہیں چیزیں جو ہیں لی جاتی ہیں اس کی وجہ سے. تو پاکستان میرا خیال ہے 38 پوزیشن پہ یا آؤٹ آف 168 جو ہے یہ جو ہوتی ہے رینکنگ. لیکن اس میں یہ اربن پاورٹی، رورل پاورٹی، وومن پارٹ پر ڈراپ آؤٹ جو ہیں، امپاورمنٹ کیا ہے، لٹریسی ریٹ اگر ہمارا 61% ہے تو اس میں سے 72% شاید مرد ہیں اور 46% شاید خواتین کی وہ ہے، اور یہ ایوریج ہے. تو یہ وومن امپاورمنٹ جو ہیں ان کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ. اور یہ ہے ہماری سوسائٹی میں اب جب یہ بھی کس طرح اس کو ایڈریس کریں گے، جب خواتین کو آپ انکریج کر رہی ہیں تو مردوں کو جاب نہیں ملے گی. تو یہ ایک ون آف دا ریزن کہ جو ہماری مثلا میڈیکل جو ہیں وہ یونیورسٹی جتنی بھی ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ آلموسٹ 80% جو ہیں لڑکیاں جا رہی ہیں، تو وہ ہو جائیں گی تو پھر مردوں کی شارٹیج ہو جائے گی. تو یہ سارا اور بجٹ کتنا پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا کریں گے. اسی طرح ماڈرنائزیشن اب وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم ایکویٹی میں ماڈرنائز کریں گے، ایجوکیشن ٹیچر کی ٹریننگ جو ہے کریں گے، سلیبس کو وہ کریں گے. یہ ساری لائیولیہڈ جو ہے نا وہ زیرو پاورٹی اینڈ ہنگر. تو ایمبیشیس جو ہے پلان لگتا ہے اس میں. یہ کس طرح کریں گے؟ ایک تو فائنینس چاہیے، دوسرا ایک سیٹ اپ چاہیے، سسٹم چاہیے. بیوروکریسی آپ کی کام نہیں کر رہی، جو ڈیلیور کر رہی ہیں. ٹیچرز کام نہیں کر رہے، وہ بہت سارے ہیں. پھر سلیبس ایک نہیں ہے، ہر یونیورسٹی کا اپنا ہے. ایڈمیشن وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں، سیشن اپنی مرضی سے چلاتی ہیں. کوالٹی کوئی نہیں ہے. وہ ڈگریاں دی جا رہی ہیں اور وہ مارکیٹ میں جو ہے آپ کی نہ لوکل جو ہے نہ انٹرنیشنل لیول، باہر بھی جو ہیں 60,000 سے زیادہ جو سالانہ اسٹوڈنٹ جاتی ہیں وہ جاب کے لیے جا رہی ہیں. تو یہ جو ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے چیمپئنز آف ریفارم COR ٹیم پاکستان بنانی ہے، اور COR میں جو ہے وہ ہم وہ کریں گے جو ایکسپرٹ پرائیویٹ سیکٹر سے، پبلک سیکٹر سے، اور وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں لیں گے. اور وہ وہاں پہ کون سے لوگ دیں گے؟ وہ وہی ہے جو کہ تھنک ٹینکس جو ہیں، جن کے پاس ٹینکس ہیں ان کے لوگ ہوں گے. اور پھر جو ہیں جو سیاسی جو پارٹیوں کے ورکرز ہوں گے، اور وہ بائسڈ ہوتے ہیں، ان کا کوئی وہ اس طرح کی موٹیویشن ان میں نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے یہاں فوقاتی نظام جو چنیجر صاحب کا تھا، اور پیپلز واس پروگرام تھا، اور انٹیگریٹڈ رورل پروگرام تھا، ولیج ایڈ، سب کا نتیجہ ایک ہی ہوگا، لینڈ فارمز کا. اور وہ بیڑا گورنٹ رزلٹ جو ہیں وہ زیرو. جب یہ کہتی ہیں کہ IT کو پروموٹ کریں گے، AI ہے، اپنا ہے. جب آپ کے جو ہیں فون ٹیپ ہو رہی ہیں، اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں. آپ نے اسٹارلنک جو ہے ایلان ماسک کو جو ہے اجازت دے دی ہے، تو پھر آپ کی سیکیورٹی، اور جب چائنا والوں کو دے دی ہے، تو یہ ساری آپ کی سیکیورٹی لیک ہوتی ہے. اور آپ جو ہیں ملک کے اندر یہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی جو ہیں یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ہے آپ وہ چلتی ہیں. ایک ہی یو آر ناٹ موونگ ان ٹینڈم. تو یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان جو ہیں اس کا جو انجام وہی ہوگا. اور شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام خود گلستان کیا ہوگا. اور یہ وہی ہوگا جو کہ اس سے پہلے جو ہیں 5 ایئرس پلان، پرسپیکٹیو پلان، اینول پلان کا جو ہے نتیجہ نکلا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں میرا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں گے، کمنٹس بھی دیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی بات اگر جو ہے بری لگی تو مجھے معاف کریں گے. خدا حافظ.